ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج میں آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ رمضان کا مہینہ بس صرف 2 قدم دور ہے ہم سے، ونلی 2 قدم ہم سے دور ہے، اور اللہ رب العالمین ان تمام 12 مہینے کو بنایا، اس میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کو بھی ہمارے لیے بطور نعمت بنایا، رحمت کے طور پر بنایا، کیونکہ 11 مہینے تک ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، 11 مہینے تک ہم نماز اور مساجد کا رخ نہیں کرتے، 11 مہینے تک ہم چغل خوری، بدگمانیاں، ایک دوسرے کے ٹوہ میں پڑنا، ان تمام چیزوں کو ہم قرآن و احادیث کے نظریے سے دیکھ کر نہیں چلتے، بلکہ فراموش کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایک ایسا مہینہ مقرر کیا کہ تم گستاخی پہ گستاخی کرتے جاؤ، گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ، لیکن میرا رحمت کا جو مہینہ ہے اس کے لیے میں نے تمہارے اس گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بنایا ہے، تاکہ اگر تمہیں یہ مہینہ نصیب ہو جائے تو ایسی صورت میں تم ہمارے دربار میں آؤ تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ رمضان کا مہینہ وہی مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ ان لوگوں کے اوپر رحم و کرم کرتے ہیں جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہماری باتوں کو مانتا ہے، ان کے اوپر رحم کرتے ہیں، جو ہماری باتوں پر توجہ نہیں دیتا ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جن کو ہم پہچانتے اسے سلام کرتے ہیں، اور جن کو ہم نہیں پہچانتے اس کو سلام کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں۔ اگر ہمارے مسلک کے ہیں تو اسے مسجد میں آنے دیتے ہیں، اور ہمارے مسلک کے نہیں ہے تو ہم اسے مسجد میں آنے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت و ربوبیت عام ہے، یہ روئے زمین جس طریقے سے ایک غیر مسلم بھی فائدہ اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین کے آسمانی بارش سے، اسی طریقے سے ایک مسلم انسان، ایک مومن انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی سورج کی کرنیں جس طریقے سے کلمہ توحید کے پڑھنے والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طریقے سے کلمہ توحید کا انکار کرنے والے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کھیتیاں جس سے ہم روزی حاصل کرتے ہیں، اس کے اندر چاہے اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہو یا اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے ہو، سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے رحمت و ربوبیت عام ہے، کسی کے لیے خاص نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اگر خاص کیا گیا ہے تو رمضان کے مہینے کو خاص کر کے صرف یہ رحمت ان لوگوں کے لیے خاص کر دیا گیا جو اللہ رب العالمین کے خالص مومن بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیمیاء سعادت کے اندر ایک تحریر نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں ایک خطا کار انسان، گنہگار انسان پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، چغل خوری کرتا رہتا ہے، حلال و حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتا،
لیکن جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں گناہ کے اندر ملوث ہو چکا ہوں، گناہ کے دلدل میں پھنس چکا ہوں، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی کا احساس کرتے ہوئے جھکتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رو رو کر معافی مانگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی رحمت اسے یوں سہارا دیتی ہے جس طریقے سے ایک بچہ، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے بستر پہ سویا ہوا ہو، بھوک سے تڑپ رہا ہو، بلبلا رہا ہو، پیاس لگی ہوئی ہے، طبیعت اداس ہے، رو رہا ہے، ایسی صورت میں اس کی ماں کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے رونے کی، اس کی ماں آتی ہے، اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے چھاتی سے چپکاتی ہے اور چپکانے کے بعد دودھ پلاتی ہے، اور اس وقت تک وہ ماں بے چین و بیقرار رہتی ہے جب تک کہ اس بچے کے چہرے سے ہنسی نہ آ جائے، مسکراہٹ نہ آ جائے۔ جب ایک ماں کی ممتا، ایک ماں کی رحمت اور ایک ماں کی ممتا اس قدر بے چین اور بے قرار ہو سکتی ہے، اس بندے کا کیا عالم ہوگا جو گناہ کے اندر ملوث ہے، گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے، لیکن جب شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، وہ فرش پر جب اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو ایسی صورت پہ عرش پہ اللہ رب العالمین کی رحمت بے قرار ہو جاتی ہے۔ جب فرش پہ ایک انسان اپنے گناہوں سے نادم ہو کر شرمندگی کا احساس کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، تو عرش والے کی رحمت بھی یوں ہی چین و سکون سے نہیں بلکہ بے قرار ہو جاتی ہے۔ جی، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو بطور مثال یوں سمجھایا کہ ایک شخص بے آب و گیا صحرا زمین پہ گھومتا ہے، جاتا ہے اپنے اونٹنی کے ساتھ۔ صحرا میں پہنچنے کے بعد اس کے اوپر، اونٹنی کے اوپر، اس کے کھانے پینے کا سامان، پانی اور دیگر چیزیں اونٹنی کے اوپر لدا ہوا رہتا ہے، لیکن اچانک وہ اونٹنی ان کے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، گم ہو جائے۔ وہ انسان اس اونٹنی کو تلاشنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے، لیکن اونٹنی کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا کہ کہاں ہے۔ وہ بہت تھک کے، ہار کر، بے چین ہو کر کہ اونٹنی کہاں چلی گئی، میری روزی روٹی اب کہاں سے ہم لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر امید کرتے ہوئے وہیں کسی درخت کے نیچے سو جائے، اور اچانک آنکھ کھلے اور اونٹنی اس کے سامنے موجود ہو، تمام لوازمات کے ساتھ، جو لوازمات اس کے اوپر لدی ہوئی تھی۔ تو اس انسان کو جو خوشی ملے گی اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو خوشی ملتی ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کو چین و سکون ملتا ہے جب ایک انسان بھٹکا ہوا رہتا ہے، 11 مہینے بھٹکا ہوا رہتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں آتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں سے کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو ایسے انسان سے اللہ رب العالمین اس انسان سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو اونٹنی کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو 11 مہینے ہم نے بہت ٹی وی دیکھ لیے، 11 مہینے ہم نے بہت موبائل کے اندر فحاشیت اور عریانیت سب کچھ کا نظارہ کر لیا، لیکن ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس کی پہلی رات ایک منادہ آواز لگانے والے آواز یہ لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، یعنی کہ اے نیک کام اور نیکیوں کو حاصل کرنے والے حضرات، آگے بڑھ اور نیکی کو
حاصل کر. اور ایسے انسان جو ہمیشہ شر، بدگمانیاں، چغلخوری اور حلال و حرام کے پیچھے، یعنی حرام چیزوں کا حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے رہتے ہو، باز آ جاؤ. 11 مہینے بھی جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ ایسا بنایا جس مہینے میں جب جنت کے سارے دروازے یعنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور گناہوں کے سارے دروازے یعنی جہنم کے دروازے کو بند کر دیے جاتے ہیں، تو کیا ہمیں اور آپ کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیا اس مہینے کو دیگر 11 مہینے کی طرح فراموش کر دینا چاہیے؟ کیا اس مہینے کو ہمیں ہاتھوں ہاتھ نہیں لینا چاہیے؟ کیا اس مہینے کے لیے ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اس مہینے کو ہم یوں ہی اپنے ہاتھوں سے جانے دیں؟ جی نہیں، اس مہینے کو ہمیں صحیح سے اس کی قدر کریں، اس نعمت کی قدر کریں، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نظر نہیں آ رہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی 2 قدم دور ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے نصیب بھی نہ ہو رمضان کا مہینہ، لیکن رمضان کے مہینے سے 6 مہینے پہلے سے صحابہ کرام دعا کرتے تھے رمضان کے مہینے کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو رمضان کا مہینہ نصیب فرما. اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین جب رحمت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، وہ عظیم مہینہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، وہ مہینہ ہمیں عطا کرتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اس مہینے کے اندر ہمیں روزہ جیسے اہم کارنامے انجام دینے ہیں. جو میں نے سب سے پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کو بھی میں آپ کے سامنے تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو بخاری شریف کی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں چند جنگی قیدیوں کو لایا گیا اور لانے کے بعد پتہ چلا کہ ان میں سے ایک ایسی خاتون بھی ہے جن کا بچہ گم ہو چکا تھا، کھو گیا تھا. وہ خاتون جب قید ہو کر آئی تو راستے میں یا کہیں پر بھی جو بھی بچہ نظر آتا انہیں اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کو دیکھنے کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کیا آپ میں سے کوئی ایسے شخص ہیں جو یقین کرتا ہو کہ عورت اپنے بچے کو خود سے کسی گڈھے میں کسی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہیں کہ ہرگز نہیں. خود سے ڈال بھی نہیں سکتی ہے، اور اگر وہ بچہ بذات خود گرنا بھی چاہے تو حتی الامکان وہ عورت وہ ماں اس بچے کو بچانے کی کوشش کرے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارحم من هذه بولدها، کہ اللہ رب العالمین اس عورت سے بھی زیادہ رحم کرنے والا جو عورت اپنے بچے کو کسی آگ میں دھکیلتے ہوئے، گرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے اگر وہ خودکشی بھی کرنا چاہے، کچھ بھی کرنا چاہے تو بچانے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے اپنے بندوں کے لیے اس سے کئی گنا زیادہ ہے. کسی بھی طرح سے آپ کے لیے وہ جہنم کے دروازے کو لا کے کھڑا نہیں کر سکتا کہ اس دروازے سے بچانے کے جہاں تک اللہ رب العالمین چاہے وہ کوشش کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین جسے ہدایت دے دے اور جسے اللہ رب العالمین رحمت کا مہینہ نصیب کر دے اور وہ اس راستے پر چل کر جو راستہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھلایا ہے اس راستے پہ چل کر اگر عمل کرتا ہے تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. اگر ایک ڈاکٹر مجھے کوئی ملہم لگانے کے لیے دے دے کہ آپ کا ہاتھ کٹ چکا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کیجئے، ملہم لگا لیجیے. اس ملہم کو اگر ہم ہاتھ پہ لگا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسی ملہم کو اگر ہم زبان سے یعنی منہ سے کھا لیتے ہیں تو کیا آپ کی وہ کٹی ہوئی جو جگہ ہے وہ صحیح ہو جائے گی؟ وہ بیماری آپ کی صحیح ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی.
آپ کو استعمال جو کرنے کے لیے کہا گیا استعمال غلط ہو چکا ہے، آپ کا استعمال صحیح نہیں ہے، آپ کو لگانے کے لیے کہا گیا تھا، آپ نے کھا لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اعمال انجام دینے کے لیے کہا ہے، اس طرز پر اس منہج پر اگر چل کر ہم اعمال کو انجام دیتے ہیں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما لے گا۔ اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ چلو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بہت بڑا بوجھ ہے، یا 11 مہینے بہت کھائے پیے، 1 مہینہ کیسے ہم کہتے ہیں بغیر کھائے پیے بھوکے پیاسے کیسے رہیں گے؟ چلو لیکن گھر میں بڑے لوگ ہیں، دادا ہے نا، بزرگ ہے نا، نانا ہے، فلانے ہے، ماموں ہے، اگر ہم روزہ توڑ دیتے ہیں، دن میں کھا پی لیتے ہیں تو پھر شکوہ شکایت ہوگی، شرمندگی کا احساس ہوگا۔ تو آپ کو آج شرمندگی کا احساس ہوگا، اس ناحیے سے آپ نیت گڑبڑ کر کے روزہ رکھتے ہیں تو آپ کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ گویا کہ جو 11 مہینے آپ نے کیا وہی 1 مہینے کے اندر بھی آپ کا ویسے فضول چلا جائے، گویا کہ شیطان آپ کے اوپر حاوی رہ چکا ہے، یعنی شیطان نے وہ کارنامہ انجام دے چکا ہے 11 مہینے تک کہ 1 مہینہ جب آپ کے سامنے آیا تو اس 11 مہینے میں جو شیطان نے آپ کو بھٹکایا، بہلایا، پھسلایا، وہ اس کے اوپر کام کرتا چلا گیا۔ ہم گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے کیا کرتے ہیں کہ کبھی کبھار ہماری گاڑی میں تیل ختم ہو جاتا ہے اور گاڑی بند ہو جاتی ہے، لیکن تقریباً ½ کلومیٹر تک گاڑی ویسے ہی گڑکتے گڑکتے چلی جاتی ہے۔ تیل ختم ہو جانے کے باوجود بھی گاڑی کام، یعنی جو تیل ہے کام کرنا بند کر دیتا ہے، انجن بھی کام کرنا بند ہے، لیکن گڑکتے گڑکتے ½ کلومیٹر تک تقریباً گاڑی چلی جاتی ہے۔ تو 11 مہینے جو شیطان نے کارنامہ انجام دیا ہے تو 1 مہینہ بند ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیطان سے بڑھ کے تو ہم شیطان ہو چکے ہیں، ہم انسان کیا ہے؟ ہم انسان شیطان سے بڑھ کر شیطان بن چکے ہیں۔ تو 1 مہینہ اگر وہ کارنامہ انجام نہیں دیتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 مہینہ تو ہم لوگ کیا کریں گے، وہ ایسے ہی شیطان کے روش پہ چلتے رہ جائیں گے۔ جی تو یہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو رحمت قرار دیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس آیت کریمہ کے اندر یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے کے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر بھی فرض قرار دیا گیا تھا تاکہ اس سے کیا کرو، تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے خوف کھانے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جی اور اس مہینے کی عظمت کے طور پر اللہ رب العالمین کی اس آیت کو یاد کیجئے، اس کی اہمیت و فضیلت کے لیے وہ آیت کریمہ ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے، وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور لوگوں کے لیے اس کے اندر ایسی تعلیمات ہیں جو حق و باطل کے درمیان کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ جی اس کے علاوہ اس مہینے کی عظمت اور اس اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی اہمیت و فضیلت اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جسے کیا کہہ کے جانتے ہیں ہم لوگ؟ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے، افضل ہے۔ اور جو ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ 1000 راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے آپ عبادت کرتے رہیں گے ہے نا، اس سے بہتر کیا ہے؟ ایک رات کی عبادت۔ جی اتنی ساری خصوصیات ہیں
اور اتنی اہمیت و فضیلت اس مہینے کے سلسلے میں اگر بیان کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی تمام طرح کے رحم و کرم کے دروازے آپ کے لیے کھول کے رکھے ہیں، تو کیا ہمیں اور آپ کو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہے نا قدم نہیں بڑھانا چاہیے؟ اگر ابھی کہہ دیا جائے کہ 0 مائل میں جائیے، ایک فلاں آدمی آیا ہوا ہے، سب کو 10-10 ہزار روپیہ بانٹ رہا ہے، تو دنیا خریدنے کے لیے امام صاحب یہاں پہ خطبہ دے رہے ہوں گے، آپ اٹھ کے بھاگ جائیں گے وہاں پہ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے۔ امام صاحب اکیلے رہ جائیں گے، آپ اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اٹھ کے بھاگ جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے سامنے ہے نا یہ کہہ کر مخاطب ہو رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ کے نبی آپ ہے نا لوگوں کو کے سامنے بیان کیجئے، کھول کھول کر کہہ دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ جی، اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی ہے نا عظیم نعمت یعنی رمضان کا مہینہ ہم سے بس 2-3 قدم دور ہے، اس لیے ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے لو لگانا شروع کرتے ہیں، اور ماضی میں جو گناہ ہو چکا ہے نا ایمان و احتساباً کے تحت، کامل یقین کے تحت، ثواب کی نیت سے ان تمام کو بھلا جائیں کہ ہم کیا کیا اللہ رب العالمین معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، اس سے ہم کو اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں کمر بستہ ہو جانا ہے اور یہ عہد کر لینی ہے کہ ہم 1 مہینے نہیں بلکہ اب مسلسل اس مہینے سے جب تک اللہ رب العالمین ہمارے سینے کے اندر جان اور روح پھونک کے رکھے تب تک ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، اسی طریقے سے قیام و صیام کو ہمیشہ، اور ہے نا 11 مہینے جو بھول چکے ہیں اللہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کو انجام دیں گے، اور بعد میں بھی ہم انجام دیتے رہیں گے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اگر آپ سنن و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو فرض کے برابر نیکیاں ملتی ہیں، اور فرض کو تو 70 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جی، تو اتنی ساری اتنی ساری خوبیاں، اتنی ساری خصوصیات، اتنی ساری ہے نا دروازے آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے، لیکن ہم اور آپ ہے کہ میرا سینہ ہے نا زنگ آلود ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف لو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی ہے نا آپ کی کارنامہ اور اسی طرز پر آپ اگر انتقال کر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر قیامت کے دن کس شرمندگی کا احساس ہوگا اور کس آگ میں آپ کو دھکیلا جائے گا، اس کو اندازہ کرنے سے پہلے آپ اپنے ہوش کا ناخن لیں اور آج ہی اس چیز کو سدھار پیدا کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے پھر کیا کہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اس وقت جب ہم اور آپ پکڑے جائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین کو ہم یہ سوال کریں گے، اللہ رب العالمین تھوڑی سی مہلت دے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں دنیا کے اندر جاؤں، تھوڑی سی نیکیاں کما کے آ جاؤں، تھوڑا صدقہ کر کے آ جاؤں، تو اللہ رب العالمین اس کے بعد آپ کو لولا اخرتنی الی اجل قریب، موت آنے اس وقت آپ کو تھوڑی سی مہلت نہیں دی جائے گی، موت کے بعد کوئی مہلت نہیں۔ زندگی اگر آپ کے سینے کے اندر جان ہے تب تک آپ جو اعمال کر سکتے ہیں کر لیجئے، اللہ رب العالمین کو جس طرح سے راضی کرنا چاہتے کر لیجئے، لیکن مرنے کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ رمضان کی اہمیت و فضیلت کے اوپر انشاءاللہ کیا اس کے مسائل و احکام ہے آئندہ جمعہ اور اگلے ہفتے کے اندر یا اس کے بعد جتنے بھی خطیب آئیں گے 1 مہینے تک رمضان کی اہمیت و فضیلت کے اوپر تقریر ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے صرف رمضان کے استقبال کے لیے کہ اس کے اللہ رب العالمین نے کتنے دروازے کھول کے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مواقع فراہم کیے ہیں، نہ جانے اگلے رمضان تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس لیے ہمیں اس رمضان کی اہمیت و منزلت اور اس کی قدر اور اس کی عظمت اور اس کے اقدس کو پہچان کر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق اس رمضان کے مہینے میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین یہ جو 2 قدم دور رہ گیا، اللہ رب العالمین ہمیں ان 2 قدم نہیں بلکہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین رمضان میں ہمیں فقراء و مساکین کے لیے جو جہاں تک ہو سکے ان کے مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو پورے سال جو مال کمائے ہیں اس مال سے صدقات و فطرات جو بھی نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین اس مال کو پاکیزگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اللہ رب العالمین
اس کی مصیبت کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو درگزر کرتے ہوئے جنت الفردوس کے اندر اس مہینے اور رحمت کے مہینے میں اللہ رب العالمین اس کی بخشش عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ قرض دار ہوں گے کہ اللہ رب العالمین اس کے قرض کو کس طرح سے ہٹایا جائے، کس طرح سے مٹایا جائے، اس کی راہ اور سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کی بیماریوں کو شفا یابی میں تبدیل کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔